الله الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. محترم حاضرین، کتاب التوحید کا 17واں باب سورہ قصص کی اسی آیت پر جو آیت نمبر 56 ہے قائم کیا گیا ہے. باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت، اور اس کے تحت ایک حدیث ذکر کی گئی. یہ باب در حقیقت ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے خاص طریقے سے لایا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں حصول نفع کے لیے اور دفع ضرر کے لیے، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ کے تعلق سے کہ وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، کرامت کے زور پر کائنات میں تصرف کرتے ہیں. یہ نظریہ ہے، انتہائی باطل نظریہ ہے. اس آیت پر اگر غور کیا جائے انک لا تہدی من احببت، تو انشاءاللہ تعالی قلب و دماغ پر جہالت کا اور شرک کا پڑا ہوا پردہ ہٹ جائے گا. اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس کو آپ چاہیں، جس کی ہدایت کی آپ کو خواہش ہو، انتہائی خواہش کے باوجود بھی، محبت اور چاہت کے باوجود بھی جس کو آپ چاہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، ایسا نہیں. آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس شخص کو جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہو، جس کی ہدایت کی آپ کو فکر ہو. اللہ ہو ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی محبوب کو راہ راست پر لگا نہیں سکتے، حق قبول کرنے کی توفیق ارزانی نہیں کر سکتے، تو دنیا کا اور دوسرا شخص، کوئی دوسرا شخص کیسے کسی کو ہدایت دے سکتا، کیسے کسی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ تو تکلیفوں کا دور کرنا، نفع سے نوازنا، گناہوں کا بخشنا اور دلوں کو حق کی ہدایت دینا، یہ صرف اللہ کا کام ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق ہوتا اور کسی اور کے حق میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے. لیکن آپ کے متعلق اللہ یہ فرما رہا ہے جو اکرم الخلق ہے، مخلوق میں سب سے برگزیدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے قریب اور مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بلند، ایسی عظیم ہستی کو اللہ فرما رہا ہے انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت مل جائے، ایسا نہیں. اللہ اللہ ہے، وہی لائق بندگی ہے، وہی مالک کون و مکان ہے. وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت سے محروم کر دے. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے لوگوں کو، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جتنا اللہ چاہے، جتنا مقدر کیا ہے اس میں خیر وہی ملے گا. جو شر میرے مقدر میں ہے، جو تکلیف مقدر میں، اس سے مجھ کو گزرنا ہی گزرنا ہے. جنگی عہد میں کس طرح کی شدید تکلیف سے آپ دوچار ہوئے. اگر میرے اختیار میں ہوتا، اگر میں غیب داں ہوتا تو خیر ہی خیر اپنے لیے جمع کرتا، کبھی کوئی شر، کوئی تکلیف مجھے چھوتی بھی نہیں. میرا کام تو صرف تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور جنت کی بشارت دینا ہے. میں مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے نذیر اور بشیر ہوں. وہ سورہ انعام آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی
اے لوگو میں تم سے یہ نہیں کہتا اور نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جس کو جو چاہوں دے دوں اور تم جو مجھ سے مانگ لو، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب نہ ہوں۔ کیسی صراحت ہے! عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہو، دل پہ کفر اور جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہو تو اور بات ہے، ورنہ کیسی واضح آیت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب نہ ہوں، اور میں نے تم سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الیہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، جو کلام اس کا میرے اوپر اترتا ہے، میں اس وحی کی، اس شریعت کی پیروی کرنے والا ہوں، اور تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والا ہوں۔ میں اس کا میسنجر ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ یہ ہے نبی صاحب کی پوزیشن۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں رکھی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ رب العالمین فرماتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں اللہ فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، ان گمراہوں کو ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت مل جائے، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرے، اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرے، اللہ جس کو ہدایت کے لائق سمجھے، اس کو ہدایت ملے گی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لوگوں کی اکثریت آپ کی خواہش اور چاہت کے باوجود بھی اے نبی مومن نہیں ہو سکتی۔ آپ کی تو چاہت ہے کہ سب مومن ہو جائے، لیکن بھاری اکثریت، لوگوں کی بھاری اکثریت آپ کی ہزار خواہش کے باوجود بھی ایمان نہیں لا سکتی۔ سوچیے کیسی واضح ہدایات موجود ہیں۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے، مرتے دم تک اللہ اپنے صراط مستقیم پر ہم کو، پوری امت کو قائم رکھے۔ تب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ سورہ شورى کی 52 نمبر کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہاں اللہ کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ الحمدللہ کوئی تعارض نہیں ہے، ہدایت دو معنی میں آتی، ہدایت دلالت اور ارشاد کے معنی، رہنمائی کرنا، راہ دکھانا۔ تو راہ دکھانے کا کام تو نبی کا ہے، نبی تو اس لیے آتے ہیں کہ راہ دکھائیں، اور نبی کے وارثین، انبیاء کے وارثین علماء کرام، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی راہ دکھائیں۔ لیکن ہدایت کی راہ پہ لگا دینا، توفیق ارزانی کر دینا، ہدایت کی راہ پہ چلا دینا، ایمان سے بہرہ ور کر دینا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار۔ قرآن مجید کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 9 میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، یعنی سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن اور سنت کی راہ کی ہدایت کرتے، رہنمائی کرتے، ہدایت کی راہ پہ نہیں چلاتے۔ اور اگر یہ اختیار آپ کو ہوتا، ہدایت کی راہ پہ لگا دینے کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہوتا، تو دنیا میں سب سے زیادہ اس کا حقدار اگر کوئی ہوتا تو وہ آپ کا چچا ابو طالب تھا، جس نے پوری زندگی آپ کی نصرت و حمایت کی، اپنے گھیرے میں لیے رہا۔ 8 سال کی عمر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر سے نبوت کے بعد 8-10 سال تک وہ سینہ سپر رہا آپ کے لیے، اللہ، اور حد درجہ آپ سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 سال 8 مہینہ 11 دن تھی کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے 8 دن کے بعد ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جو آپ کی سب سے پہلی بیوی تھی، اور جن کی زندگی تک آپ نے کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آپ کو انہی سے دی، سوائے ایک اولاد کے جن کا نام ابراہیم تھا، ماریہ قبطیہ لونڈی کے بطن سے، جو کچھ 18 مہینے کے ہو کر انتقال کر گئے، اور ماں خدیجہ الکبریٰ سے بھی جو صاحبزادے ہوئے وہی بچپن ہی میں فوت کر گئے۔ البتہ 4 بیٹیاں آپ کی زندہ رہی، جن میں سے سب آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، سوائے سیدہ فاطمہ زہرا کے، کہ جن کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ تو اگر آپ ہدایت دینے والے ہوتے تو ابو طالب کو دیتے، جو حد درجہ آپ سے محبت کرنے والا انسان تھا، اور پوری زندگی آپ کے لیے کھڑا رہنے والا تھا۔
چنانچہ انتہائی حریص رہے آپ زندگی میں کہ آپ کے چچا ابو طالب کو اس کی زندگی میں ہدایت مل جائے، اور اگر زندگی میں نہیں ہدایت ملی تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا اور اسلام پیش کیا، اس امید سے کہ اب بھی اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کے حق میں میرے لیے گواہی دینا اور ان کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سفارش کرنا میرے لیے درست ہو جائے گا، راہ کھل جائے گی ان کی سفارش کی۔ لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، آپ اس پر قادر نہ ہو سکے، آپ کے لیے آسان نہ ہو سکا، تقدیر غالب آئی، حالت شرک میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، دل مسوس کے آپ رہ گئے، آپ دیدہ ہو کر لوٹے، اللہ ہو، اور آپ نے سفارش بھی کی ان کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت نہیں فرمائی بلکہ آپ کو سفارش سے منع کر دیا۔ غور فرمائیے، اگر تکلیفوں کو دور کرنا، ہدایت سے بہرہ ور کر دینا، گناہوں کو معاف کر دینا، کسی کو جنت میں داخل کر دینا، کسی کو جہنم سے نجات دینا اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو سب سے زیادہ اس کا حقدار دنیا میں آپ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے کوئی امپورٹنٹ اگر تھا تو وہ ابو طالب۔ چنانچہ صاحب کتاب نے ایک حدیث ذکر کی، انشاءاللہ تعالی ایک وقفے کے بعد اس حدیث کا دراسہ آپ سے کریں گے۔ لا إله إلا الله. وقفے سے قبل آپ سورہ القصص کی آیت نمبر 56 اور اس کے ضمن میں بیان سن رہے تھے کہ ابو طالب کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار چاہت کے باوجود بھی ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اس سلسلے میں امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں صحیحین کی ایک روایت ذکر کی ہے، جو روایت ہے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد مسیب ابن حزن ابن ابی وہب المخزومی، ان کے والد مسیب یہ مسلمان ہوئے، اور سعید کے دادا حزن وہ بھی مسلمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انتقال کیا والد نے، اور دادا نے یمامہ کی جنگ میں مسیلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تو باپ دادا ان کے صحابی ہیں اور خود بڑے بزرگ، بڑے عالم، تابعین کے سردار ہیں علم کے اعتبار سے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت ہوا، لما حضر ابا طالب الوفات، جب وفات حاضر ہوئی، مطلب جب وفات کی علامات ظاہر ہوئی، لگا کہ اب یہ آدمی چلا جائے گا، لیکن ابھی ہوش و حواس میں تھا، کیونکہ گفتگو جو ہو رہی ہے، آپ نے اسلام ان کے سامنے پیش کیا، پھر وہاں جو معارضین بیٹھے تھے اعدائی اسلام، انہوں نے معارضہ کیا، پھر دوبارہ آپ نے پیش کیا، پھر معارضہ کیا، پھر ابو طالب نے کوئی جواب دیا، یہ سب بات بتا رہی کہ ابھی ابو طالب ہوش و حواس میں تھے۔ تو علامات موت ظاہر ہوئی تھی، لیکن سکرات الموت کا عالم نہیں تھا، جان لڑکھڑے پر نہیں تھی، جہاں توبہ قبول نہیں ہوتی یا جس وقت کا ایمان نفع بخش نہیں ہوتا۔ اہل علم نے یہ جواب دیا، یا یہ کہیے کہ اگر آخری وقت بھی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ اگر یہ اس وقت بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے ایمان ثابت ہو جائے گا اور میں اللہ سے سفارش کرنے کا اہل بن جاؤں گا اپنے چچا کے لیے، یہ امید تھی آپ کو۔ تو یہ خصوصیت تھی، اور خصوصیت ہے بھی یہاں پر کہ باوجود اس کے کہ وہ کفر پہ مرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ ہی کی سفارش کے نتیجے میں دنیا کے ایک واحد مشرک کے حق میں عذاب میں کمی ہوگی اور وہ ابو طالب ہوں گے، آپ ہی کی سفارش کے نتیجے۔ یہ خصوصیت بھی آپ کو حاصل ہے، اور یہ خصوصیت بھی سفارش کے فائدہ لینے کے تعلق سے ایک کافر کو حاصل ہے، وہ ابو طالب ہیں، جن کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ تلوے کے نیچے گہرے حصے میں، بیچ تلوے میں جو حصہ گہرا ہوتا ہے، وہاں ایک آگ کی چنگاری رکھی جائے گی جس سے دماغ ہانڈی کی طرح گڑگڑائے گا، والعیاذ باللہ۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، والعیاذ باللہ۔ تو یہ خصوصیت ہے عام کفار کے مقابلے میں ابو طالب کے لیے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، نہیں سمجھ کے شفاعت کے نتیجے میں اللہ اجازت دے گا کہ ٹھیک ہے، زندگی پر رہا، بڑا درد تھا آپ کو، بڑا قلق تھا، مسلمان نہیں ہوا، جہنم میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے آپ سفارش کیجیے، ہم اس کے عذاب میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ ہو، تو یہ سوچا ہوگا کہ چلو مر بھی رہا ہے تو اگر اس وقت کلمہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے میں اللہ کے سامنے اس کی حجت قائم کر دوں گا، جیسا کہ احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے سامنے حجت قائم کروں گا، اشہد لک بہا عند اللہ، اس اقرار کو میں اللہ کے سامنے اپنی گواہی کی بنیاد بناؤں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو آپ تشریف لے گئے اور کہا کہ یا عم قل لا الہ الا، چچا لا الہ کہو، اور اس کے سوا اس وقت کیا کہہ سکتے تھے؟
معنی سمجھ کر کے اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، جس کو تم دیکھ بھی رہے ہو کہ میں اپنی قوم سے نبرد آزما ہوں، کلمے کا معنی مطلب سمجھ کر کے اعتقاد کے ساتھ، سچے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑھو۔ یہ وہ کلمہ ہوگا کہ جس کے ذریعے میں اللہ کے سامنے آپ کی حجت ثابت کروں گا۔ وہاں دو آدمی موجود ہیں، اور سعید کے والد مسیب بھی واقعہ بیان کر گیا، وہ بھی موجود ہیں، اور سب قبیلہ مخزوم کے ہیں جو قریش کا قبیلہ ہے۔ مسیب بن حزم مخزومی، عبداللہ بن ابی امیہ مخزومی، ابو جہل اس امت کا فرعون وہ بھی مخزومی، قبیلہ مخزوم کا۔ ان دونوں نے، سعید کے والد مسیب کہتے کہ ان دونوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے ابو طالب؟ یعنی کلمہ پڑھنے کا مطلب عبد المطلب کے دین سے بیزار ہونا۔ عبد المطلب کا دین تھا اولیاء اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا۔ اس کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ سارے معبودوں سے رشتہ توڑو، صرف ایک معبود حقیقی اللہ سے رشتہ جوڑو۔ لوگ آج اس کلمے کو پڑھ بھی رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں جبین نیاز جھکا رہے ہیں، کہاں کہاں ہاتھ پسار رہے ہیں، کہاں کہاں گھٹنے ٹیک رہے ہیں، کہاں کہاں سجدے کر رہے ہیں غیر اللہ کے لیے۔ سوچئے کلمے کی حقیقت کو، کلمے کے معنی کو ابو جہل امت کے بہت سے لوگوں کے مقابلے میں جو شرک کرتے نظر آ رہے ہیں زیادہ جانتا تھا۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہوگا باپ دادا کے دین سے بیزاری، غیر اللہ پرستی کا انکار، اور صرف ایک اللہ کی بندگی کا اقرار۔ عبد المطلب موت کے وقت میں باپ دادا کا دین چھوڑو گے، اور یہ کتنی ملعون حجت ہے کہ اہل باطل ہمیشہ یہی حجت پیش کرتے۔ باپ دادا کو ہم نے دیکھا، اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی بنتی، اور یہ اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے ان کی نگاہ میں کہ اس کے علاوہ کوئی دلیل ان کو سوجی بھی نہیں۔ یہ نہیں اپنے معبودوں کی خوبی بیان کرنے لگے، کہا نہیں ہمارے باپ دادا کا دین ہے، بس ہم کو ہمارے باپ دادا کا دین بہت پسند ہے۔ نیچرلی آدمی اس طرف مائل ہوتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عقل دے، سمجھ دے، تب یہی دلیل تھی، سب سے مضبوط دلیل سمجھ کے پیش کیا۔ اللہ معارضہ کیا، آپ کے سامنے معارضہ کیا ان دونوں نے، عبداللہ بن ابی امیہ نے اور ابو جہل۔ پھر آپ نے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کا آپ نے اعادہ کیا، آپ نے اعادہ کیا، انہوں نے بھی اعادہ کیا، ان دونوں نے بھی۔ اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، شرک و کفر سے توبہ کر لو گے، بندگی کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنے کا عقیدہ لے کے مرنا چاہتے ہو، نہیں باپ دادا کے دین کو مت چھوڑو۔ اللہ آخری بات جو ابو طالب کے منہ سے نکلی، فکان آخر ما قال، آخری بات جو ابو طالب کے منہ سے نکلی، هو علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے ملت پر ہی رہے گا۔ اور راوی کہتے ہیں سعید کے والد، وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ کہنے کا اس نے انکار کر دیا۔ یہ کہنا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے کلمہ انکار کر دیا۔ بڑے آپ دیدہ ہو کے آپ لوٹے، اور آپ نے کہا کہ میں دعا کروں گا اللہ سے، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، قسم اللہ کی، لام قسمیہ ہے، قسم اللہ کی میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، جب تک منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، سورہ توبہ آیت نمبر 113، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں جب یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے اور دائمی جہنمی ہے، تو مغفرت کی دعا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اللہ نے منع فرما دیا۔ آیت سورہ توبہ کی ہے، ابو طالب کی وفات ہوئی تھی مکے میں، سبب پہلے ہوا، آیت کا نزول بعد میں، کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کو گئے، زیارت کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی، پھر کہا کہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں، کہا نہیں، یہ آیت کریمہ اتری۔ ہو سکتا ہے کہ آیت کے نزول کا ایک سے زیادہ سبب ہوتا ہے۔ اسی موقع پر جب یہ آیت اتری تو آپ نے ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ منع کر دیا اللہ تعالیٰ۔ لیکن جتنا کچھ دعا آپ نے کیا تھا اسی کے سلے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو شفاعت کا حق دے گا، اور ابو طالب کے حق میں ایک واحد مشرک ہے جس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اور اسی موقع پر یہ آیت اتری تھی۔ قلب نبی پر جو گزری ہوگی کیفیت آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، یا صرف سوچ سکتے ہیں اندازہ، اگر کر سکتے ہو تو کیجئے کہ اتنا محبوب چچا کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ڈھارس بندھائی ہے آپ کی، اور کہا انک لا تہدی من احببت، ہدایت دینا، اللہ نے اپنی الوہیت کو ثابت کیا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے حق میں چاہے ہدایت وہی اسی کو ہدایت ملے گی، اللہ نہ چاہے تو اے نبی آپ اکرم الخلق ہو کر بھی، سب سے بزرگ ہستی ہو کے بھی کائنات کی، کسی کو ہدایت کی راہ پہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے اس ذریعے اپنی الوہیت کو ثابت کر دیا اور اپنے علاوہ سب کی بے بسی کو بتا دیا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ برے ساتھیوں کی صحبت کا انسان کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ہدایت مقدر نہیں تھی، اس لیے وہ آدمی مسلمان نہیں ہوا، ورنہ کم رول ان برے ساتھیوں نے نہیں کیا تھا جنہوں نے منع کیا، خیر کی راہ میں حریص بنے۔